کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنگل کا بادشاہ شیر، جی ہاں، آج شیر کی کہانی آپ کو سنانی ہے، اور اس کہانی میں کیا میسج ہے یہ بھی آپ کو عرض کرنا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور آج جس شیر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس شیر کا مزاج تھا کہ یہ اپنے دیگر جانوروں پر بہت زیادہ رعب اور دبدبہ دکھایا کرتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس شیر سے ڈرتے تھے۔ اب لومڑی جو تھی، اس کو شیر کے اس رویے پر بہت تعجب ہوتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں یہ حسد کیا کرتی تھی کہ کاش کہ میرا بھی اسی طرح کا کوئی رعب اور دبدبہ ہو، مجھ سے بھی جنگل کے دیگر جانور ڈرا کریں۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اگر میں بھی کوشش کروں تو جنگل کے دیگر جانور بھی شیر کی طرح مجھ سے بھی ڈرنے لگ جائیں۔ اس کے دل میں یہ ایک چیز بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ شیر کی کھال جو ہے، اس کی وجہ سے دیگر جانور شیر سے ڈرتے ہوں گے۔ یہ کسی لوہار کے پاس گئی اور وہاں جا کر کہا کہ میری کھال شیر کی کھال جیسی کر دو۔ اب جب لوہار نے لوہا گرم کر کے لومڑی کی کھال پر لگایا تو لومڑی درد کے مارے چلا اٹھی اور کہنے لگی، لوہار بھائی کوئی اور طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے میری کھال شیر کی کھال جیسی ہو جائے۔ لہٰذا لوہار نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی پینٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر آپ اس سے اپنی کھال پر شیر کی کھال کی طرح کا رنگ کروا لیں۔ لومڑی پینٹر کے پاس پہنچی، رنگ ساز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ میری کھال پر شیر کی کھال جیسا رنگ کر دو۔ اب اس پینٹر نے بالکل شیر کی کھال کا جیسا رنگ تھا وہی کلر اس لومڑی کی کھال پر بھی کر دیا۔ اب لومڑی اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگی اور خوشی خوشی جنگل کی طرف واپس آ گئی، اور جنگل میں آ کے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید گویا کہ وہ شیر بن چکی ہے۔ اصل میں وہ شیر تو نہیں تھی، ظاہر ہے اس نے کلر کروایا ہوا تھا اپنی اسکن کے اوپر۔ اچھا، جب جنگل میں پہنچی تو اتفاق وہاں پر بارش شروع ہو گئی۔ اب جب بارش شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ جو کلر اس نے کروایا تھا، بارش کے پانی کی وجہ سے وہ کلر اترنا شروع ہو گیا۔ اب جنگل کے جانور اس کے قریب آ کر انہوں نے دائرہ بنا لیا اور اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے، اور تعجب کرنے لگے کہ لومڑی جو ہے وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہے اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اب یہ کہانی سے میسج کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے یہ میسج مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر اپنا اسٹیٹس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اس نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھا جاتا ہے؟ ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر، اسٹیٹس کو اگر دیکھنا ہی ہے تو دینداری کے مقابلے میں دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ دینداری میں آپ سے کتنا اوپر ہے، اور اگر دنیاوی معاملے میں دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آسائشیں آپ کو یا مجھے میسر ہیں، ہو سکتا ہے کہ دیگر کو وہ آسائشیں، وہ سہولتیں میسر نہ ہوں۔ تو اسٹیٹس کو دیکھنا ہے تو یوں پازیٹیو انداز میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے، اور اگر نیگیٹو انداز میں دیکھیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل پر اگر نئے ہیں، اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
تاکہ اس طریقے کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔